اس کی آمد کا جلوہ ہی ایسا تھا کہ حال میں موجود ہر نگاہ اسے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ کسی خاتون کو سراہنے کا انداز ہر مرد کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ چہرے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے پیروں تک پورے وجود کو نگاہوں میں ٹٹول لیتے ہیں۔ میں اس معاملے میں بالکل ہی الٹا ہوں۔ کسی بھی خوبصورت خاتون کا سراپا جانچنا ہو تو میری پہلی نظر قدموں سے شروع ہوتی ہے، جس کا خاتمہ اس کے بالوں پر جا کر ہوتا ہے۔ اس نے اونچی ایڑی والی سیاہ جوتے پہن رکھے تھے۔ ایک سیاہ گاؤن میں اس کا بدن کسا ہوا تھا۔ یہ لباس گھٹنوں سے کچھ نیچے تک آتا تھا، اس لیے اس کی خوبصورت سڈول پنڈلیاں دیکھنے والوں کو مزید دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ میری اٹھتی نگاہیں اس کے کمر کے ہم تک پہنچی تو ایک بار میں پلکیں تک جھپکنا بھول گیا۔ پتلی کمر اور دبلا بدن اس بات کا غماز تھا کہ وہ باقاعدہ ورزش کرتی ہے۔ اس سب کے باوجود مجھے جو چیز اس میں سب سے زیادہ اچھی لگی وہ اس کا بیضوی چہرہ تھا۔ سرخی میں لپٹے اس کے رسیلے ہونٹ اور بڑی بڑی نیلی آنکھیں کسی بھی نوجوان کا دل لوٹنے کی فطری صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کی تراشیدہ زلفیں سر پر کسی تاج کی طرح استادہ تھیں اور ان کی چمک آنکھوں کو ہیرا کیے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی جلوہ نمائی کے لیے جو مقام چنا تھا وہاں ہر نگاہ کا جم جانا یقینی تھا اور سب کی سانسیں ایک بار تو اسے دیکھ کر بے قابو ہو ہی گئی تھی۔ اگر وہ سیاست دانوں کے ساتھ کسی سفارتی تقریب میں ہوتی یا ایلیٹ کلاس کی چندہ اکٹھا کرنے والی کسی امدادی تقریب کا حصہ ہوتی تو شاید کم ہی لوگ اس طرح اس کی جانب متوجہ ہوتے، لیکن اس وقت ایک شطرنج کے ٹورنامنٹ کی تقریب میں اس کی آمد نے سب حاضرین محفل کو ہکا بکا رہ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری نظریں اس کی ایک ایک حرکت کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ وہ بھی کوئی کھلاڑی ہو سکتی ہے۔ اتنی دلکش و دلربا خاتون کا شطرنج کھیلنے سے لگاؤ ناممکنات میں سے تھا۔ ایسی حسیناؤں کے وقت گزاری کے مشاغل کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ وہ متوالی چال چلتے ہوئے کلب کے سیکرٹری کی میز تک جا پہنچے اور اپنا نام رجسٹر کرواتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا کھلاڑی نہ ہونا میری خام خیالی تھی۔ اپنے ابتدائی مقابلے کے لیے اس کے ہاتھوں میں ایک کارڈ تھما دیا گیا جسے پیش کر کے وہ اپنے حریف سے مقابلہ شروع کر سکتی تھی۔ مختلف میزوں پر بساط بچھائے بیٹھے بغیر حریف والے لوگ حریص نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کاش وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ جائے اور مقابلہ شروع کر دے۔ میں خود اس کی خوبصورتی کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا تو کسی اور پر کیسے معترض ہوتا۔ اس افسرہ نے اپنے کارڈ کا نمبر چیک کیا اور کونے میں بیٹھے اس بزرگ کی جانب بڑھ گئی جس کے ساتھ اس کا شطرنج کا مقابلہ ہونا تھا۔ وہ بوڑھا کلب کا سابقہ صدر تھا اور شطرنج ٹیم کا سابقہ کپتان تھا۔ وہ بھی عظمت کے دن گزار چکا تھا۔ کبھی کبھار یہاں آ کر بیتے ہوئے دنوں کی یاد میں کچھ وقت گزارا کرتا۔ شطرنج کلب کا نیا صدر ہونے کی مناسبت سے یہ میرا فرض تھا کہ اس طرح کے مقابلوں کا انعقاد منظم طریقے سے کراؤں۔ ہر مہینے کے آخری جمعہ کی شام میسن عام نامی ریسٹورانٹ کے بڑے ہال نما کمرے میں شطرنج کی محفل سجائی جاتی تھی۔ ہوٹل انتظامیہ والے 30 کے قریب میزوں پر شطرنج کھیلنے کا بندوبست کر دیتے تھے۔ کھانے پینے کے لیے ایک جانب بوفے کا انتظام ہوتا۔ شہر کے دیگر شطرنج کھیلنے والے 3-4 کلبوں سے درجن بھر کھلاڑی بھی آ جایا کرتے تاکہ ہم جو آپسی مقابلے میں ایک دوسرے کی چالوں سے بخوبی واقف ہو چکے تھے وہ نئے حریفوں سے بھی ذرا چونچے لڑا سکیں۔ کھیل کے اصول بالکل ہی سادہ رکھے گئے تھے۔ ہر کھلاڑی کو اپنے چال چلنے کے لیے 1 منٹ کا وقت دیا جاتا تھا اور اس وقت کو مقابلے کا ایک منتظم گھڑی پر نوٹ کرتا تھا۔ اس وقت کی پابندی کی وجہ سے زیادہ تر مقابلے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جاتے تھے۔ 30 چالوں تک اگر حریف اپنے مقابل کا ایک بھی مہرہ پیٹنے میں ناکام ہو جاتے تو مقابلہ برابر کرا دیا جاتا۔ شرطیں بھی لگتی لیکن کسی کو بڑا جوا کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہارنے والا زیادہ سے زیادہ جیتنے والے کے لیے شام کے کھانے کا بل ادا کرنے کا ذمہ دار ہوتا۔ ایک مقابلے کے بعد کھلاڑی کو اگلے مقابلے سے قبل وقفہ دیا جاتا اور یوں ہر کھلاڑی اس ٹورنامنٹ کے دوران کم از کم 2 میچ بآسانی کھیل لیتا تھا۔ آدھے چاند کی شکل والے شیشوں کی اینک لگائے اور گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنے ایک دبلا شخص میری جانب آیا جہاں میں بساط بچھائے بیٹھا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ کوئی بزنس مین ہوگا لیکن آج کی رات میرے سارے اندازے ہی غلط ثابت ہو رہے تھے۔ وہ اسٹیشنری فراہم کرنے والی ایک کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ شطرنج کا کھیل شروع ہو گیا لیکن میرا سارا دھیان اس سیاہ لباس والی حسینہ سے نظر بازی پر ہی تھا۔ اس سے توجہ ہٹنے میں ایک خفیف سا وقفہ آیا تو مجھے بآسانی اندازہ ہو گیا کہ میرے مخالف نے پہلی چال ہی مشہور زمانہ ماسکو اوپننگ کے ذریعے کی ہے۔ اپنی ہر چال چلنے کے بعد میری نگاہیں بھٹک کر اس کالے لباس والی کے بدن کا طواف کرنے لگتی۔ کھیل کے دوران میں ہی میری اور اس حسینہ کی نظریں ٹکرائیں تو میری محبت پاش محویت دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں چرا لیں۔ میرا دل اس کی اس ادا پر دک سے رہ گیا۔ میں جیسے ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ اس کی مسکراہٹ نے بجلی ہی گرا دی۔ ایسی حسینہ کے قرب کا تصور ہی رنگین تھا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ خوبصورت بدن کی مالک کو مسخر کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد
بھی میں نے پوری کوشش کر کے دیکھی، لیکن اس طرح نگاہیں ٹکرانے کا ایسا دوسرا موقع نہ مل سکا۔ حسینہ کے حسن کو اپنی نگاہوں میں سمیٹنے کے بھرپور طریقے سے مصروف ہونے کے باوجود میں اپنی چالوں سے ناواقف نہیں تھا، چنانچہ اپنے محالف کو آسانی سے ہرا دیا۔ وہ شاید واقف نہیں تھا کہ 7 مہروں کے حملے سے بچنے کے لیے بھی کئی نئی چالیں وضع ہو چکی تھی۔ کھیل کے وقفے سے قبل قریباً 3 افراد اس حسینہ کو مشروب کی دعوت دے چکے تھے، جبکہ میں ابھی بار تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میں اس حسینہ کے ساتھ اپنا دوسرا میچ کھیل سکوں گا، کیونکہ دوسرے کلب کی ٹیم کے کپتان سے میرا مقابلہ پہلے ہی سے طے تھا۔ وہ ایک قسمت سے میرے سابقہ مقابل اکاؤنٹنٹ کے ساتھ ہی کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اپنے نئے حریف کو شکست دینے میں مجھے 40 منٹ سے کچھ اوپر کا وقت لگا، اور ایک اچھے میزبان کی حیثیت سے میں نے گھوم پھر کر تمام مقابلوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میں نے گھوم کر ایسے چکر لگایا کہ آخر میں حسینہ کی میز پر ہی جا کر رک جاؤں۔ اکاؤنٹنٹ نے کئی چالیں چل کر حسینہ کو بے حال کر رکھا تھا۔ میرے پہنچنے سے چند لمحوں پہلے ہی وہ اپنے فرضی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اور اس کے بعد شامات کا شکار ہو گئی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور حسینہ سے مصافحے کے دوران ہی کیف و سرور کی کئی منزلیں طے کر لیں۔ مصافحہ اتنا لطف آمیز ہے تو آگے میں خیالات میں ہی ایک پھریری لے کر رہ گیا۔ میرا نام ایمینڈا کروزن ہے، اس نے رسیلی آواز میں اپنا تعارف کرایا۔ میں نے اسے ڈرنک کی دعوت دی، جو اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی۔ ہم میزوں اور لوگوں کے بیچ سے رستہ بناتے ہوئے بار تک پہنچے اور اس کے لیے سرخ وائن طلب کر لی۔ میں نے ابتدائی گفتگو سنبھل کر کی، اس کی شکست کے اسباب کا تذکرہ کرنے لگا۔ تم نے نہ جانے کیسے اسے ہرا لیا، وہ نخرے سے بولی۔ بس قریب ہی رہے ہم، اور اس کی چند غلطیوں پر میں نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میں نے اس کے سامنے اپنی تعریف کرنے کی بجائے انکساری والا جواب دینا پسند کیا۔ خیر یہ بتاؤ، ہمارے سابقہ کپتان کے ساتھ پہلا گیم کیسا رہا؟ نہ ہاری نہ جیتی، بس آخر تک اپنے پیادے ہی دوڑاتے رہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ مجھے لگتا ہے کپتان صاحب نے مجھے نئے ہونے کی وجہ سے رعایت دی، ورنہ میں پہلا گیم بھی ہار جاتی۔ پچھلی بار جب میں نے اس کے ساتھ کھیلا تھا تب بھی کھیل بغیر نتیجے کے ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا۔ پھر تو ہمیں ایک گیم کھیلنا چاہیے۔ اس نے میرے جال میں پھنستے ہوئے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہو گئی۔ میں نے اس کے مشروب ختم ہونے پر کہا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اچانک سے اٹھلا کر بولی، مجھے ہانسوں کے لیے آخری ٹرین پکڑنی ہے۔ میں اس کی اس اچانک حرکت پر چونک اٹھا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ تم کہو تو میں چھوڑوں، میرے پاس اپنی گاڑی بھی ہے۔ میں نے کہا، آج کی محفل کا میزبان ہونے کے ناطے کم از کم میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ کیا تمہارے راستے میں پڑے گا یہ؟ اس کے لہجے میں شک تھا۔ تمہیں خواہ زحمت ہوگی۔ ارے نہیں، زحمت کیسی، یہ تو میرے فلیٹ کا ہی راستہ ہے۔ میں نے جھوٹ بولا۔ ہانسوں کا علاقہ میرے فلیٹ سے کم از کم 20 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اپنی بیر کا آخری گھونٹ لیا، ایمینڈا کو اس کا کوٹ پہننے میں مدد کی۔ جانے سے قبل میں وہاں موجود ہوٹل کے مینیجر کا شکریہ ادا کرنا نہیں بولا، جس نے اس ٹورنامنٹ کے بہترین انعقاد کے لیے اپنی بہترین خدمات پیش کی تھی۔ پارکنگ میں ہم چہل قدمی کرتے ہوئے پہنچے۔ اپنی کار کی پیسنجر سیٹ کا دروازہ ایمینڈا کے لیے کھولا اور اسے بٹھانے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لندن میں ٹرانسپورٹ بہتر ہوگی، اس نے میری ڈرائیونگ پر تبصرہ کیا۔ بیٹھتے ہوئے اس کا سیاہ لباس کھسک کر مزید اوپر ہو گیا اور اس کی سڈول ٹانگیں میری سڑک پر سے بار بار توجہ بھٹکانے کا سبب بن رہی تھی۔ میری نظر بازی کا اس نے بالکل بھی برا نہیں ملایا۔ شام ابھی جمع ہے۔ میں نے ٹورنامنٹ کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد اپنے مطلب کی بات کا آغاز کیا۔ تھوڑا سا وقت نکالو تو مشروب کا ایک دور میرے ہاں ہو جائے۔ اگر یہ دور جلد از جلد ختم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وہ اپنی نازک کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کل کافی مصروف دن گزارنا ہے، میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں۔ میں نے کہا اور ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کار کا رخ اپنے فلیٹ کی جانب کر دیا۔ کیا لندن میں ہی کام کرتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، برکلے اسکوائر میں ایک اسٹیٹ ایجنسی ہے، میں وہاں بطور ریسیپشنسٹ کام کرتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں سمجھ رہا تھا کہ تمہارا تعلق شوبز سے ہوگا، اداکارانہ سے ہی، کم از کم ماڈل تو تم بنی بنائی لگتی ہو۔ میں نے تعریفوں کے پل باندھنے کی کوشش کی، میں پہلے ماڈلنگ ہی کرتی تھی، اس نے ادائے دل فریبی سے کہا اور مزید وضاحت دیے بغیر خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی اور ہم دیگر موضوعات پر بات کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم فلیٹ پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے کار میں بریک لگائے اور اپنی بلڈنگ کے گیٹ سے ایمینڈا کو ساتھ لے کر فلیٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ نشست گاہ میں داخلے سے قبل ہی میں نے ایمینڈا کا کوٹ اتار کر ہینگر پر لٹکا دیا۔ کیا پینا پسند کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ اگر بوتل پہلے سے کھلی ہوئی ہو تو میں وائن پینا پسند کروں گی، اس نے تکلف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ ٹہلتے ہوئے وہ میرے فلیٹ کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہی تھی۔ میرا فلیٹ غیر معمولی طور پر صاف ستھرا تھا، شاید میری والدہ نے صبح چکر لگایا تھا اور سب بے ترتیبی ختم کر کے صفائی بھی کر دی تھی۔ ماں کے لیے کیک اور گلدستہ لے کر جانا ہوگا، میں نے دل ہی دل میں اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ پرانا منانا، یہ چھڑے چھاٹ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو معذرت، میں نے اپنے چھڑے ہونے پر زور دیتے ہوئے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کیبنٹ میں وائن کی آدھی بوتل اور ایک پوری بوتل موجود تھی۔ جب میں ابھرے ہوئے 2 جام لے کر لیونگ روم پہنچا تو ایمینڈا میز پر بچھی شطرنج کی بساط کو بغور دیکھ رہی تھی۔
جس پر میں نے اپنے کلمی دوست کے ساتھ بذریعہ ہاتھ کھیل رہا تھا۔ اپنی مہروتی انگلیوں سے اس نے ہاتھی کے دانت سے بنے مہروں کو چھوا۔ کیا شاندار سیٹ ہے، اس نے کہا اور میرے ہاتھ سے جام لے لیا۔ کہاں سے ملے اتنے خوبصورت شطرنج کے مہرے؟ میکسیکو سے، میں نے جواب دیا۔ البتہ یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہاں پر ایک ٹورنامنٹ جیتنے پر مجھے انعام میں ملے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم ان شاندار مہروں سے میرے ساتھ ایک بازی بھی نہیں کھیل پاؤ گے۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ کوشش کریں تو ہم ایک گیم تو کھیل ہی سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سفید مہروں کے پیچھے والی کرسی سنبھال لی۔ میں فوراً اس سے پہلے برانجمان ہو گیا۔ میری تدبیر کام کر رہی تھی۔ وہ میری اس حرکت پر نہایت دلکش انداز میں مسکرائی، پھر سیاہ اور سفید مہرے کے ساتھ اپنی مٹھیوں میں بند کرتے ہوئے اپنی پشت پر لے گئی۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کا لباس کچھ مزید اس کے بدن پر کس گیا۔ اس کا انگ انگ نمایاں ہو کر میرے ہوش اڑانے لگا۔ اس سے پہلے میری نگاہیں اس کے بدن کا طواف مکمل کرتی، اس نے اپنی دونوں بند مٹھیاں میرے سامنے کر دی۔ چنانچہ مختصر ترین الفاظ میں اس نے مجھے دعوت دی۔ میں اس کے اس انداز میں چھپی ترغیب کو بمشکل نظر انداز کر سکتا تھا اور اس کے دودیا ہاتھوں کی دائیں مٹھی کو چھوا۔ اس مختصر لمس نے بھی میرے وجود میں برقی رو دوڑا دی تھی۔ اس نے مٹھی کھولی تو سفید تھا، میرے سامنے تھا۔ کوئی شرط لگا کر کھیلنا پسند کرو گی؟ میں نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ اپنے پرس میں جھانکنے لگی۔ میرے پاس اس وقت بہت معمولی رقم موجود ہے، اس نے کہا، صرف چند پاؤنڈ۔ ہم رقم کے علاوہ بھی کوئی شرط لگا سکتے ہیں، میں نے عام انداز میں کہا۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم رقم کے علاوہ کیا پیش کر سکتی ہو؟ تم کیا پسند کرو گے؟ اگر تم جیتی تو میں 10 پاؤنڈ ادا کروں گا، میں نے کہا، اور اگر میں ہار گئی تو تم نے جو پہنا ہوا ہے اس میں سے کچھ اتار دینا۔ یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے بونگی ماری ہے۔ ابھی وہ غصے سے تمتماتے ہوئے اٹھے گی اور ایک تماشا میرے منہ پر رسید کرے گی۔ مجھے اپنے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ سادگی سے بولی۔ مجھے تو بس ایک گیم ہی کھیلنا ہے۔ میرے منہ سے اطمینان کی ایک گہری سانس نکل گئی اور میں نے سر ہلاتے ہوئے کھیل کا آغاز کر دیا۔ اس نے پرانے زمانے کی چالیں سیکھی ہوئی تھی جن کا توڑ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے کھیل 20 منٹ تک جاری رکھا۔ اس دوران میرے کئی اہم مہرے پٹ گئے، لیکن میں نے اس احساس تک نہیں ہونے دیا کہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہا ہوں۔ یہ ہوئی شہمات۔ میرے ان الفاظ کی ادائیگی پر وہ کھلکھلا کر ہنسی اور بڑے آرام سے اپنے دونوں جوتے اتار کر ایک جانب پھینک دیے۔ ایک اور جام پینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے امید تو نہیں، لیکن میں سسینا کا قرب کچھ دیر اور حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ویسے بھی ابھی تو 11 نہیں بجے۔ ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، لیکن بس چھوٹا جام بنانا۔ میں کچن میں گیا اور بوتل اٹھا کر اس کا جام پورا بھر دیا۔ مجھے بس آدھا گلاس ہی پینا ہے، وہ قدرے ناراضگی سے بولی۔ میں خوش قسمتی سے جیت گیا، میں نے اس کے غصے کو نظر انداز کرنے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے فیلے نے جب میرے روح کا شکار کیا تو جیتنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ بس یوں سمجھو بڑی مشکل سے جیت ہوئی میری، شاید، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیوں نہ ایک اور بازی ہو جائے؟ میں نے اپنی قسمت آزمانے کے لیے اسے کچھ دیر مزید روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میری اس پیشکش پر وہ ایک لہجے کے لیے ہچکچا کر رہ گئی۔ شرط اب دگنی ہو جائے گی، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے الجھی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ 20 پاؤنڈ یا پھر لباس کا ایک حصہ اور، میں نے رسان سے کہا۔ ہم دونوں میں سے کسی کا لگتا ہے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہونے والا۔ وہ دھیمے سے مسکرائی تو میں بھی دل میں ہنسنے لگا۔ اس نے اپنی کرسی آگے کی جانب کھسکائی تو میں نے پھر سے بساط پر مہرے بچھانے شروع کر دی۔ اس نے بھی میری اس کام میں مدد شروع کر دی۔ دوسرا گیم قدرے زیادہ دیر چلا کیونکہ میں نے کھیل کے ابتدا میں ہی ایک بیوقوفی کر دی تھی۔ میں نے اپنے پردے کی جانب سے قلعہ بندی کر دی تھی اور مجھے سنبھلنے میں وقت لگ گیا۔ امینڈا کے خوبصورت بدن کے نظارے کا تصور ہی ہوش اڑا دینے والا تھا۔ اسی وجہ سے میں بہک کر ایسی بیوقوفی کر بیٹھا۔ بار کیا مجھے پھر بھی جیتنے میں 30 منٹ سے کم وقت لگا اور اس دوران میں نظر بچا کر امینڈا کا جام بھرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بار تو میں نے تمہیں تقریباً ہرا ہی دیا تھا، سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ بولی۔ اس نے اپنا گاؤن ٹانگوں سے اوپر کیا اور جلدی سے ہمرنگ جرابیں اتارنے لگی۔ اس نے یہ عمل نہ جانے کتنی دیر میں مکمل کیا، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی نگاہیں نہ ہٹا سکا، یہاں تک کہ اس نے اپنی جرابیں اتار کر میرے ساتھ والی تپائی پر رکھ دی۔ تقریباً میں نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑا اور فوراً ہی اگلی بات کی۔ اگر تم چاہو تو ایک گیم اور لگا لو، ہو سکتا ہے اس میں تمہیں کامیابی مل جائے۔ میری نگاہیں اس کے سفید پیروں اور سڈول ٹانگوں پر جمی ہوئی تھی، لیکن میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ تزمزم کا شکار نظر آ رہی ہے۔ اگر تم جیت گئی تو 50 پاؤنڈ کی حقدار ہوگی، میں نے اپنی پیشکش کو مزید پرکش بناتے ہوئے کہا۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہارنے کی صورت میں نقصان کافی زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے انداز میں شرارت آمیز آمادگی تھی۔ جب اس نے خود ہی بساط پر مہرے ترتیب دینے شروع کر دیے تو میں مسکرا اٹھا۔ اگلی بازی حیران کن تھی۔ اس نے احمقوں کی طرح ابتدا میں ہی اپنے دونوں رخ پٹوا دیے۔ کھیل زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا، میں نے چند ہی منٹوں میں اسے مات دے دی۔ ایک بار پھر اس نے اپنا لبادہ اوپر کیا، لیکن اس بار وہ اسے ٹانگوں سے مزید اوپر تک لے گئی۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی کمر پیٹی اتار دی اور میں فریفتہ نگاہوں سے اس کے دودیا جسم کو دیکھتا رہا۔ بیلٹ اتارنے کے بعد اس نے ایک ادائے ناز سے میرے سامنے لہرائی اور پھر جرابوں کے ساتھ در دی۔ دوسرے روح کے پٹ جانے کے بعد میں جان گئی تھی کہ اب جیتنا ناممکن ہوگا۔
میں متفق ہوں تمہاری بات سے، میرے پاس اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، بہتر تو یہی ہے کہ تمہیں ایک جیتنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی، اس کی آنکھوں میں بھی ایک دم چمک سی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ ویسے اس بار اگر تم جیت گئی تو پورے 100 پاؤنڈ تمہارے ہوں گے، میں نے تیزی سے کہا، کیونکہ جب میں رقم میں اضافے کی بات کرتا تب وہ مزید کھیلنے پر آمادہ ہو جایا کرتی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بے دلی سے بولی، میں مزید ہار کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں نے بھی ساتھ بچانے میں بالکل تاخیر نہ کی اور ہم ایک بار پھر مد مقابل تھے۔ مجھے اس وقت اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ اپنے فرزین کے سامنے موجود پیادے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ اپنے اسی دل فریب انداز میں مسکرا رہی تھی جسے دیکھ کر میں اس پر فدا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جھیلوں میں غوطہ زن ہوتے ہوئے میں نے اپنے فیلے کے سامنے موجود پیادے کا دفاع کیا۔ آج کی شام امینڈا جتنی بار بھی کھیلی تھی اس میں یہ اس کا بہترین کھیل کا مظاہرہ تھا۔ اس نے وارسا گمبٹ کی چال چلی تھی جس وجہ سے میں 30 منٹ تک محض اپنا دفاع ہی کرتا رہا۔ سچ کہوں تو بس ہارتے ہارتے ہی بچا، کیونکہ اپنا دفاع کرتے ہوئے اس کی دفاعی چالوں پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ 2 بار تو وہ اپنی بے اختیار مترنم ہنسی پر قابو نہ پا سکی، جب اسے لگا کہ بس اگلی چند چالوں میں ہی وہ مجھے شاہ مات کر دے گی۔ مجھے جب یقین ہو گیا کہ اس نے کبھی سسیلین دفاعی چال کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا تو تب ہی میں نے ناممکن کو ممکن بناتے ہوئے اپنی جیت ثابت کر دی۔ یہ ہوگی تمہاری شہمات، میں نے اپنی آخری چال چلتے ہوئے کہا۔ لعنت ہو۔ کچھ دیر تک اپنی شکست کا جائزہ لینے کے بعد اس نے بے بسی سے کہا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور میری جانب اپنی پشت کر لی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی، اس نے اس بار گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ میرے وجود میں جیسے زلزلہ طاری ہو گیا، من کی مراد پوری ہونے کا وقت قریب تھا۔ میں اس کے قریب ہوا اور نرمی سے اس کے گاؤن کی زپ کو نیچے کرنا شروع کر دیا۔ اس کی کمر کے زیریں حصے تک پہنچ کر میں رک گیا۔ اس کی دودھیا اجلی رنگت میرے جذبات کو ابھار رہی تھی۔ وہ گمی اور بڑی بے نیازی سے میرا سامنا کرتے ہوئے اپنا لبادہ ایسے نیچے گرایا جیسے کسی شاہکار مجسمے سے پردہ گرایا جاتا ہے۔ وہ بھی قدرت کا ایک ایسا شاہکار تھی جو یکلک تھی میرے سامنے بے نقاب ہو گیا تھا۔ اپنا لبادہ اٹھا کر اس نے اسی تپائی پر رکھا جہاں اس کی باقی چیزیں رکھی تھی اور آگے بڑھ کر میرے گال کو چھوا۔ ایسے لگا جیسے کرنٹ میرے وجود سے گزر گیا ہو۔ میں نئی بوتل لے کر آیا۔ اس کے ریشمی لمس کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے میں نے وائن کی بوتل میں باقی ماندہ مشروب اس کے گلاس میں ڈالی اور نئی بوتل لانے کے بہانے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے حیوانی جذبوں کو قابو کرنے کا آسان طریقہ یہی تھا، میں کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جاؤں۔ میں کچن میں چند لمحوں کے توقف کے بعد جب واپس نشستگاہ میں داخل ہوا تو وہ ویسے ہی وہیں ٹھہری ہوئی تھی جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ جالی دار زیر جامہ اس کے حسن کو چھپانے میں ناکام تھا، نہ کافی دیر جاموں میں اس کا وجود آیا تھا اور میرا دل بےتابی سے مزید کی تمنا کر رہا تھا۔ لگتا تو نہیں کہ اب تم مزید کھیلنا چاہو گی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میرے لہجے سے میری اندرونی بے چینی کا اندازہ نہ ہو پائے۔ بہتر ہوگا کہ اب تم مجھے برگاڑ چھوڑو۔ میری بات اس نے ہنسی میں اڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے وائن کا ایک اور جام اسے بنا کر دیا، ایک اور بس۔ میرے لہجے میں اسے بے لباس دیکھنے کی طرف یکلخت ہی نمایاں ہوگی، لیکن اب کی بار ہم شرط ان 2 لباسوں کے ٹکڑوں سے آزادی کی لگائیں گے جو ابھی تک تمہارے وجود کا حصہ ہیں۔ بالکل بھی نہیں، اس نے ایک بار پھر میری بات ہنسی میں اڑاتے ہوئے کہا۔ ان شرائط پر کھیلی تو میں ہارنا برداشت نہیں کر پاؤں گی، یہ آخری بار ہوگا۔ میں نے اسے منانے کی کوشش شروع کر دی۔ ویسے اگر میں ہار گیا تو بات 200 پاؤنڈ کی ادائیگی تک پہنچ جائے گی۔ میں نے یہ کہہ کر تھوڑا سا وقفہ لیا۔ زیادہ رقم کا لالچ ہی اسے میری من چاہی شرائط پر عمل کرنے پر راضی کر سکتا تھا۔ ویسے بھی تم 3 بار تقریباً مجھ سے جیتتے ہاری ہو، اس بار جیت بھی سکتی ہو، میں نے اسے قائل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنے مشروب کا ایک گھونٹ لیا جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ وہ میری پیشکش پر غور کر رہی تھی کیونکہ اب کی بار اس نے میری بات چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش نہیں کی۔ ٹھیک ہے، کئی بوجھل لمحوں کے انتظار کے بعد بالآخر وہ گویا ہوئی، لیکن اگر میں جیتی تو رقم 200 پاؤنڈ نہیں بلکہ 2000 پاؤنڈ ہوگی۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور ہوا، لیکن اس پری پیکر وجود کو بے لباس دیکھنے کا خیال ہی ایسا لذت آمیز تھا کہ میں نے فوراً اس کی بات مان لی۔ ویسے میرے جیسے بہترین کھلاڑی کے سامنے وہ کل کی بچی ہی تھی جو کوشش کر لیتی اچھی تھی، لیکن فتح یاب ہونا اس کے لیے ناممکن تھا۔ شروع کریں، میں نے کہا۔ ہاں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ایک آخری کھیل ہو ہی جائے۔ ہم دونوں نے اپنے جذبات کے اظہار سے گریز کیا۔ اس کے ہارنے کے بعد جو کچھ بھی ہوتا وہ میری سوچ پر تو حاوی ہی تھا، لیکن اس کے وجود کی لرزش بھی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ کھیل کے نتیجے میں آگے لمحات کے بارے میں کس انداز سے سوچ رہی ہے۔ میں نے جوش سے لرزیدہ ہاتھوں سے مہرے بچھانے کا عمل شروع کر دیا۔ امینڈا جیسی حسینہ سے ملاپ کا تصور مجھے بھٹکا رہا تھا، اس لیے میں نے اس سوچ کو دماغ سے پیچھے دھکیلا۔ مجھے امید تھی کہ امینڈا میری اس چالاکی کا نوٹس نہیں لے گی کہ میں نے اب تک وائن کا ایک جام بھی مکمل نہیں کیا تھا، جبکہ اسے بہانے سے کئی شراب پلا چکا تھا۔ آخری بازی مجھے ہی جیتنی تھی اور میں جلد از جلد ختم کرنے کا متمنی تھا۔ ابتدا مجھے کرنی تھی، اس لیے میں نے اپنے وزیر کے سامنے موجود پیادے کو گھر کے آگے کر دیا۔ اس نے جواب میں بادشاہ کے سامنے موجود پیادے کو چل کر میری چال مجھ پر ہی لوٹا دی۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میری اگلی چال کیا ہوگی، اس لیے یہ کھیل محض 11 منٹ میں ہی ختم ہو گیا اور یہ ہوئی تمہیں شہمات۔ اب کی بار یہ الفاظ امینڈا نے ادا کیے۔ میں جیسے سن ہو کر رہ گیا۔ مجھے آج تک اتنے نپے تلے انداز میں شکست نہیں ہوئی تھی۔ اپنی تمام تر توجہ اور کوشش کے باوجود مجھے شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امینڈا نے جس طرح کھیل کا مظاہرہ کیا تھا وہ بہت ہی اوپر درجے کی کھلاڑیوں والا تھا۔
بین الاقوامی شاطروں کے ٹورنامنٹ میں اسی طرح کی ذہانت اور کارکردگی دیکھنے کو ملتی تھی۔ میری ہر چال کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایسے حملے بھی کر رہی تھی جو میں نے آج تک نہ دیکھے تھے اور نہ ہی کبھی سنے تھے۔ تم نے تو کہا تھا کہ میں 3 بار جیتے جیتے ہاری ہوں، اس بار میرے جیتنے کے امکانات روشن ہیں۔ ایمینڈا کے چہرے پر وہی دل فریب مسکراہٹ موجود تھی جسے دیکھ کر میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ دیکھو پھر آخرکار میں جیت ہی گئی۔ مجھے اپنی شکست کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں اپنا سر جھکا لیا اور بساط پر پھیلی اپنی شکست کے اثرات دیکھنے لگا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اپنا لباس پھر سے پہن چکی تھی، البتہ اس نے موزے اور بیلٹ پہننے کی بجائے اپنے بیگ میں ٹھونسنے کو ترجیح دی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، لیکن وہ بڑی نازکی سے تب تک اپنے جوتے بھی پہن چکی تھی۔ میں نے شکست خوردہ حالت میں اٹھ کر اپنی چیک بک تلاش کی، اس پر ایمینڈا کروزون کے نام کا ایک چیک کاٹا۔ رقم کے خانے میں 2000 پاؤنڈ لکھتے ہوئے میری جان سی نکل رہی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب میں انکار کر سکتا۔ اپنے دستخط کرنے کے بعد میں نے چیک ایمینڈا کے حوالے کر دیا، جو دلچسپی سے میری حالت زار دیکھ رہی تھی۔ میری اس مصروفیت کے دوران اس نے ہاتھی دانت کے مہروں کو بساط کے خانوں میں بالکل اس طرح سجا دیا جس طرح سے وہ ہمارے کھیل شروع ہونے سے پہلے پڑے تھے۔ شکریہ۔ وہ کھڑے کھڑے ہی جھکی اور میرے گال پر ایک الوداعی بوسہ دے ڈالا۔ میرے پاس بدلے میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میرا دماغ جیسے الفاظ سے خالی ہو چکا تھا۔ چیک اپنے دستی بیگ میں ڈالنے کے بعد وہ پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، موقع ملا تو پھر ہم مزید کھیلیں گے۔ میں ابھی تک دماغی طور پر سکتے کی حالت میں تھا اور بساط کو بغور دیکھ رہا تھا، جس پر بغیر کسی غلطی کے ایمینڈا نے اسے پھر پہلے کی طرح سجا دیا تھا۔ میں اس وقت چونک اٹھا جب بیرونی دروازے کے بند ہونے کی آواز سنی۔ بے شک شکست نے میرے حواس تتر بتر کر دیے تھے۔ حسینہ اور رقم دونوں کے ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ بھی ہوا تھا، لیکن ابھی تک اتنی بری حالت بھی نہیں ہوئی تھی میری کہ میں بنیادی اخلاق کا مظاہرہ بھی نہ کر پاتا۔ 1 منٹ رکو، میں دوڑتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ تم اس وقت گھر کیسے جاؤ گے؟ اس نے نہ جانے میری پکار سنی تھی یا پھر سنی انسنی کر دی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ سیڑھیاں اتر کر ایک BMW کار کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی لمبی سڈول ٹانگوں کا آخری دیدار مجھے کرایا اور مسکراتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے ڈرائیور کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹے کی پھٹے رہ گئی۔ آج شام میں نے جس اکاؤنٹنٹ کو شکست دی وہ اس شاطر حسینہ کا ساتھی تھا۔ اس نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکال کر لے گیا۔ ایمینڈا کے سراپا نے میرے حواس پر جو پردہ ڈالا تھا وہ اب اتر چکا تھا۔ میں جسے پوری شام شکار کرنے کے لیے پھنساتا رہا تھا وہ مجھ سے کہیں زیادہ شاطر نکلی تھی اور مجھے شکار کر کے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا کیونکہ صیاد اپنے دام میں خود ہی پھنسنے کے بعد برباد ہوا تھا۔